امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجو عمل۔ عزیزداران محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں۔ ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہو جائیں تو کئی دنوں تک ناراض رہتے ہیں، جبکہ ہماری ناراضگی ہوتی بھی کس وجہ سے؟ ماں باپ ناراض ہو گئے، بچے نے کہنا نہیں مانا، بچہ ناراض ہو گیا، ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی، میاں بیوی آپس میں ناراض۔ وہ ہماری ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہیں، تھوڑے دنوں کی، جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ، اس کے باوجود بھی یا سریع الرضا، جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں بچہ بنایا جا رہا ہے، ماں باپ نہیں مان رہے، غلطی ہو گئی، نہیں مانتے۔ ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کھیلتے ہیں، مٹی لگ گئی، کپڑے لباس گندا ہوا، تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا، اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف دی، کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، کہا آخری دفعہ، کہا روز تمہیں منع کیا ہے
کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو. کہا اچھا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. آنے دیا. دوسرے دن عارف پھر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا پھر وہی بچے کھیل رہے ہیں، اور پھر اس کے لباس گندے ہو گئے. اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر. بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دے گی، مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو. دوستوں نے بولا ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے، ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں. کوئی اسے لے کے نہیں گیا. وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا، اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیا کروں، مجھے آنے دے. ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے، رو رہی ہے، چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ سمجھتا نہیں. عارف دین گزرے، اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ. ہم اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں، روز کر. وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا. نہیں، ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو، آپ کے باس کو، آپ کی کمپنی کو نقصان دے. دوسرے دن کمپنی آپ کو آفس نہیں گھسنے دے گی، مگر یہاں وہ ہر 5 وقت میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا، تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی، تم نے چوری کی، تم نے گناہ کیا. نہیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نیکی کی طرف. سب کو دعوت، ہر روز 5 وقت دعوت. شاید کوئی آ جائے یا سریع الرضا. اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دوں گا. بس فضیل کہ جو اپنے زمانے کا کیسا شخص تھا، چوری، زیادتی، ڈاکو، گھر رات کی تاریکی میں دیوار کود کے آ رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جس پر تم پلٹ جاؤ. وہیں رک گیا، کہا وقت آ گیا ہے، پلٹ جاؤ. عزیزان محترم، کتنا اس کی اس رحمت کے جلووں کو ہم سمیٹ رہے ہیں. دنیا تو مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہمیں مایوس کر رہی ہے. دنیا تو آپ کو اتنا سخت بناتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تم نماز پڑھو گے، تم یہ کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے. اپنے کام دیکھو، ماں باپ زیادہ بچوں کو، تم جنت میں جاؤ گی، جنت کے جانے کے لائق ہے. ہم تو ایسے بول رہے ہوتے جیسے جنت ہمارا اپنا پلاٹ ہے. نہیں، خدا جنت، حقیقی جنت رضائے الہی ہے. اللہ راضی ہو گیا، جنت. اور خود جنت جس کا انتظار کرے گی. روایت عزیزان محترم، جنت کی نعمتیں اصحاب امام حسین کا انتظار کریں گی کہ کاش یہ ہماری طرف دیکھ لے، مگر نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے. یہ اس جنت میں آپ کیسے آئے تھے؟ یہ جنت ہے، آسان نہیں. آج کے دور میں سب چھوڑ چھاڑ کے صرف حسین کے لیے آ جانا آسان نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محنت ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ آسان نہیں ہے. آپ آئے ہیں
آپ کو پاک اور طاہر کرنے کے لیے امام حسین ہر سال دعوت دے رہے ہیں، آؤ نیکی کی طرف، یہ جگہ فلاح کی طرف لے کے جائے گی۔ خوب یہاں خدا راضی ہے آپ سے، آپ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دے دیا۔ رضن بے قضائے، کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا حسین، کہیں یہ نہیں کہا پروردگار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کسی نے نہیں کہا، امام کے کنبے نے نہیں کہا، امام کی اولاد نے نہیں کہا، امام کی بہنوں نے نہیں کہا کہ بھیا کہاں لے آئے ہیں، پورا گھر تسلیم ہے۔ اس تسلیم ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ اور کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھے کربلا میں، آپ نے امام حسین کو دیکھا نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے سجدہ کیا، اس سجدے کے لیے ہم سب آ رہے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ انسان اپنے ولی کے زمانے کے ولی کو پہچانے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے۔ کربلا تکرار اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچان۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 طرح کے لوگ تھے کربلا میں، گروہ، اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے۔ ایک وہ جو رشد کر گئے، آگے چلے گئے، حضرت حر، عابس رشد کر گئے، حبیب بن مظاہر اور آگے چلے گئے۔ ایک وہ جو راکد ہو گئے، آئے نہیں، نہ آگے گئے نہ پیچھے، مگر نقصان میں رہے۔ ایک وہ جو انحطاط کر گئے، گر گئے۔ خوب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا، سرمایہ ہوتا ہے۔ ایک فیکٹر جو رشد کا باعث بنتا ہے، جو ترقی دیتا ہے، کمال پہ لے کے جاتا ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ من اصلح المعاد، جس نے اپنی معاد کی اصلاح کی، معاد یعنی قیامت کی، جس نے اپنی قیامت کی اصلاح کی، وہ رشد کرے گا، وہ اوپر کی طرف جائے گا۔ اصلاح کی معاد، قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں، چند گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، یہ سب ایسی ہے، یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا آپ نے دیکھا۔ آپ نے یزید کی بھی یہی سٹوری تھی ساری، اس نے کیا بولا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، بنی ہاشم نے بس یہ خود اپنا کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، جو کرنا ہے بس یہ حیات تو دنیا، بس دنیا کی حیات ہے، بس اسی کو جو کرنا ہے انجوائے کرو، زندگی گزارو، کوئی قیامت نہیں۔ ایک یہ کرو، ایک وہ ہے کہ ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں، مطلب شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خوب قیامت کا ذکر قرآن میں، حدیث و روایات میں، آپ قرآن کھولیں، قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں، یا ہر صفحے میں بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں، رستے میں 3-4 بل بورڈ لگے ہوئے ہوں، تم نے مرنا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں گے، آئیں گے، دیکھیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا۔ آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی، جھوٹ نہیں بولو۔ جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا وہ کیا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا،
چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، حق نہیں کھائے گا، دیکھو نا آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اثرات معاد مرتب کرتی ہے. اور یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے، شارٹ ہے. قیامت کی جہاں 50,000 سال کھڑے ہونا ہے، ہر ایک مقام 50 مقام پہ، ہر مقام پہ 1000 سال کھڑے ہوں گے آپ. یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو کوئی بجلی بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں چلے گا، وہاں کچھ نہیں ہے، جنریٹر وینریٹر کچھ نہیں ہے وہاں. یوم حسرت ہے، وہ حسرت کھائیں گے لوگ. کوئی شیلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی نکل جائیں گے مولانا، نکل جائیں گے. عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں. یہ امام نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرا شیعہ وہ ہے جو میری اطاعت کرے، اطاعت کرے. وہ پہلی چیز یہی ہے کہ معاد انسان کو رشد دیتی ہے. انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اسے قیامت بھی یقین ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ماجرا کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا. اس کی زبان کنٹرول ہو جائے گی، اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائیں گی. خوب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں. علم سب کے پاس ہے، علم سب کو پتہ ہے. سائنس بھی کہتی ہے ایک ٹائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے گی. سائنس بھی کہتی ہے آئیں گی چیزیں گریں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، سورج آہستہ آہستہ آ رہا. سائنس بھی کہہ رہی ہے، علم ہے، لوگوں کو علم ہے، لیکن یقین. اور پھر عین الیقین، حق الیقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلی ہوئی کتاب ہو. مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے اصل میں. امام اپنی مناجات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ. امام فرما رہے ہیں یعنی اس ماجرے کو، اس کینوس کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں امام. مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی ہے، رنگ. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی امام کہتے ہیں سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قیامت ہے. امام جب یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا پتا، امام نے پتہ نہیں کیا کہا ہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں امام نے کیا کہا ہے. اللہم صلی. امام خود گزر رہے ہیں، آپ نے جو بلاغہ اٹھائیں آپ. امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں. امام نے کہا یہ دیکھو یہ ان کی حالات، یہ جو قبرستان ہے ان سے امام گزرے ہیں. رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزرے ہیں. حضرت سلیمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں ہے، کہا مجھے قبرستان لے جاؤ. بہت طولانی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ باہر نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ روح کے نکلنے کا معاملہ کیا تھا. ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، کہیں پاکستانی چلے جائیں تو ویدر، موسم کیسا ہے، اگلے 5 دنوں میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کپڑے کون سے لے کے جائیں، کھانا کیا ہوگا، پینا. 5 دن کے لیے جا رہے ہیں. اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہیں رہو گے. ادھر موسم کیسا ہے، ادھر ویدر کیسا ہے، کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں وہاں پہ. تو وہاں برانڈ نہیں چلے گا، وہاں کوئی اور برانڈ چلے گا. جو جتنا امام کے قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا.
سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ جنت کے سردار. سرداروں سے آج بنا کے رکھو، کل وہی سردار. عزیزان محترم، میرا مقصد خدا نخواستہ آپ کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے. ٹچ بس تھوڑا سا ہلے زندگی میں. آج معاشرے میں جو فقدان ہے، آج پورا معاشرہ انحطاط کی طرف ہے. آپ دیکھیں حالات، دیکھیں ڈائیورس ریشو، دیکھیں رویے، دیکھیں گھروں کے. مجھے کسی نے بولا کہ مولانا صاحب وہ مجلس میں پڑھیں آپ. میں بھول جاتا ہوں، مجھے اب کیا اپنے یاد اتنا نہیں رہتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. کہ وہ ہماری والدہ نے جو ہے وہ ایک بہن کو بھی ڈائیورس کلا دی، دوسرے کو بھی ڈلا دی. تیسرے کو خدا کے لیے ان کو سمجھائیں. مجلسیں پڑھتی ہیں، زیارت پہ جاتی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ خوف نہیں ہے قیامت کا، حساب کتاب ہوگا. دنیا ہمارے لیے مقصد بن گیا ہے، اور جب دنیا مقصد ہو تو بس پھر کیا ہے؟ لقمہ، لذت یہاں تک ہے، زبان تک، پھر لذت ختم ہے. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا کیا ہے؟ لقمہ. جب دل چاہتا ہے نکل لیتے ہو، اپنی مرضی کا دل بس. اگر آپ تو قیامت پہلی چیز آپ کی یہی ایڈجسٹ کرتی ہے اگر آپ قیامت کی اصلاح کر رہے ہیں. دوسری چیز، قیامت پر یقین انسان کو بذل سکھاتا ہے، یعنی اپنے خون کی قربانی دینا، بذل دینا. آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو لوگ تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ معاد کو اصلاح کر رہے تھے، وہ اپنے مقام کو قیامت میں دیکھ رہے. اس لیے آپ دیکھیں حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماجرا کوئی اور ہے، وادی کوئی اور ہے، اس وادی کی طرف جا رہے ہیں. خوب انسان اگر ایک چیز ایڈجسٹ کر لے، معاشرہ سکوت سے بچ جائے. اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ ہم روڈ پہ کیسے ہوں گے؟ ہم محلے میں کیسے ہوں گے؟ ہمارے حکمراں کیسے ہوں گے؟ ہمارا تو خواب ہی ہے کہ یہ اچھے ہوں، ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں. ویسے اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ. نہیں، اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندھوں پہ، ایک شخص ہے نا، ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کسی کے اوپر اثر مرتب نہیں کرا، اس کے اوپر گناہ ہے، اس کا حساب کتاب. لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے، اس کی پکڑ زیادہ ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے، کوئی بھی جاب ملتی ہے، مطلب مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا، وہ ذمہ داری ہے. اب اگر میں کوئی یہاں سے ایسی بات کروں کہ جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے، صحیح سے ہٹ جائے، آپ کا عمل ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، میری پکڑ ہے، مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی. مطلب ہاں غلط جس نے کیا اس نے تو کیا، میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ. اسی طرح اگر جب آپ کے پاس خدا کوئی چیز دیتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا. اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے، خوف قیامت نہیں ہے. آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن سعد سے ملاقات ہوئی تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ مثلا تم یہ کر لو ہم یہ کر لیں؟ نا، امام اس کو پیغام دے رہے تھے کہ ایسا ایسا ہے ہماری طرف سے. بس اس میں امام نے یہی کہا کہ دیکھو قیامت کا خوف کھاؤ. قیامت کا امام نے اسے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر رہے کی حکومت مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، قیامت کو یاد کرو. تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے. آج اپنی ملک کے حدود دشمن کو دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں نا. کیا ہے یہ
ڈالر نیچے کیوں آ گیا؟ آپ نے اپنی ایئر اسپیس دے دی ہے دشمن کو، ڈرون اڑ رہا ہے آپ کا، حساب کتاب ہے آپ کا، حساب کتاب لیا جائے گا، آپ کو نوچا جائے گا، چیخ و پکار ہوگی۔ اس وقت انسان کو دیکھا کاش میں حکمران نہیں بنا ہوتا، اور یہ اتنی جائیداد اور اتنی دولت اور اتنے اسکائی اسکریپرز، مدد شداد سے زیادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا جو اس نے دنیا میں بنائی تھی؟ خدا نے موقع نہیں دیا۔ خوف خدا، خوف خدا ضروری ہے۔ آج معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے، مطلب جو ویسے بھی جاتے ہیں ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات، مجھے تو خیر چانس زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ، لیکن جو لوگ خوف خدا یاد ہی نہیں دلاتے، آپ خوف خدا یاد دلائیں۔ مرنا ہے سب نے، موت آنی ہے سب کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 44 تک، دو بھائی ہیں یا دو دوست ہیں، داستان سنا رہی ہے، واقعہ بیان کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، ہمیں کیا تو قرآن کیا ہے؟ قرآن دو لوگوں کا ذکر کر رہی ہے، کیا جو بھائی ہیں یا دوست ہیں۔ ایک ثروت مند ہے، بہت امیر ہے، باغ ہیں، زراعت ہے، میوے پھل، بہترین زمین ہے۔ دوسرا فقیر ہے، غریب ہے، لیکن جو امیر ہے وہ عیاش، خدا کی اطاعت نہیں ہے۔ جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس نے اس کو بولا کہ دیکھو قیامت ہے، معاد ہے، اللہ نے میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے حسد ہے، نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، قیامت میں خدا تمہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو، اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہاں پہ بھی باغ ہیں، وہاں بھی باغ ہوں گے۔ اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ ابھی حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے، وہاں پہ بھی رات کو عدالتیں کھلیں گی اور سب معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی، وہاں رات ہی نہیں ہے۔ وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے، ایک ہی مالک ہے بس، اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ وہاں بدن کے اعضاء خود بولیں گے۔ یہی ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دن وہ صبح اٹھا، جو امیر تھا، دیکھا اس کا باغ جل گیا، خاک ہو گیا۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا قیامت ہے، کر لیتے اللہ کی راہ میں انفاق۔ عزیزان زندگی یہی ہے بس۔ اس لمحے کو پہچاننے کے لیے تو خدا نے اولیاء بھیجے۔ لا الہ الا اللہ۔ مجھے بتائیں کسی نبی نے کسی سے کچھ مانگا؟ کچھ مانگا؟ خود خاتم الانبیاء کچھ مانگا؟ پتھر کھائے، تکلیفیں، شیب ابی طالب، صرف ایک چیز مانگی۔ اور جو مانگ رہے ہیں، وہ جو مانگا ہے وہ مانگا اپنے لیے نہیں ہے، محبوب خدا ہے، سائل نہیں ہو سکتا، وہ دینے والا ہے، سائل نہیں ہوتا۔ یہ جو سوال ہے نا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، خدا نے کہا نا نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا سوائے مودت کے، قل لا اسألکم، کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا، صرف مودت کی۔ یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں رسول سائل نہیں ہے، رسول سائل بن کر تھوڑی آپ کے پاس آیا ہے، وہ تو آپ کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر رسول کا سوال امت کو بچانے کے لیے ہے۔ میں جو تم سے سوال کر رہا ہوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف مودت چاہیے، مودت دو۔ اللہم صلی علی مودت دو۔
یہاں حاجت نہیں ہے. خدا کیوں اپنے بندے کو بولے گا کہ اپنی امت سے مانگنا؟ یہ دروازہ کھول رہے ہیں رسول کہ اس در کے ذریعے سے رحمت الہی میں آؤ. مودت، صرف محبت تمہاری زندگی بدل دے گی. بس محبت کرو. آج جوان سوال کرتا ہے کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ مجھ سے آج ایک لڑکے نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا اہل سنت امام زمانہ سے مل سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کتنا برین کوٹڈ کیا گیا ہے. امام زمانہ سنیوں کا نہیں ہے، صرف شیعوں کا ہے. میں نے کہا بھائی امام تو سب کا ہے. سنی کیا، وہ تو سب سے ملتا بھی ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امام ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں علماء کرام نے بیان کیے. شخص اہل سنت ہے. آیت اللہ شمس الدین نے بھی واقعے کو بیان کیا. عراق میں ایک جگہ پر کشتیوں کے ذریعے سے جاتا ہے، جنگل سے جڑی بوٹیاں لاتا ہے، تیل لاتا ہے، واپس آ کے بیچتا ہے. ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ، جس بندے نے اس واقعے کو کوٹ کیا، کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا تو اس اکیلے کو مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں. تو کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ میں اہل بیت کو ماننا شروع کر دیا ہے. کہا واقعہ؟ کہا ایسے ہوا کہ میں جاتا تھا اور لاتا تھا، رات ہو گئی، تاریخ ہو گئی، میں پلٹ نہیں پایا. میں نے جتنا مجھے آتا تھا، جس کو میں پھکار سکتا تھا میں نے پھکارا. خوف کوئی نہیں آیا. مجھے یاد آیا میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کبھی پھنس جاؤ بیابانوں میں تو 12ویں کو یاد کرنا، اس کو پھکارنا. کہ میں نے پھکارا، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا، آیا میرے پاس. میں لاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. کہا میں نے سوال پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی پکارتا ہے، یا مہدی ادرکنی. کہا جو پکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، امام سب کا ہے، زمانے کا ولی ہے. کوئی قید، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہماری زندگی میں بعض اوقات کوئی ہمیں بچا دیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے. بہت بڑے عالم میں ناراضگیاں ہوئیں، حسن آئے تو ناز آ ہی جاتا ہے. خوب آدمی بزرگ ہو تو اپنے صحن میں پریشانی میں ٹہل رہے ہیں کہ میں اتنی مشکل میں ہوں، بیماری میں ہوں، امام آ ہی نہیں رہے. چلتے چلتے دیکھا گھر کے صحن میں کوئی ساتھ چل رہا ہے، دیکھا تو امام تھے. کہا مولا، کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ؟ فلانی جگہ تم پھنسے تھے، اگر ہم نہ آتے تو ہلاک ہو جاتے. فلانی جگہ تمہیں ضرورت تھی، ہم نے بھجوایا، تم رہ جاتے. ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا. امام ہے، امام کی اپنی حدیث ہے، شیخ صدوق کو جتنے علماءوں کو لکھی ہے، ہم تمہارے احوالات سے باخبر ہیں. اگر ہم تمہاری خبر چھوڑ دیں دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے. عزیزان مومن، امام در رحمت. در میں داخل ہونا ہے ہم نے اس کربلا کے اندر کہ چند دن گزر گئے، چند دن. آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت. آج آپ کے مرحومین آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں. آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کو بھی آپ نیت کریں، جو نیکی کر رہے ہیں اپنے مرحومین کو بخش دیں. کیا ہے کہ وہ جو عالم ہے قبر کا، وہ عالم آسان نہیں ہے. انسان محترم، مومن کی قبر بہشت اور کافر کی قبر
جہنم کی کھڑکی اس میں کھلتی ہے. اور جتنا بھی مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے اس کے بدن کو، اس کی روح کو وادی السلام میں جو نجف میں ہے وہاں لے جاتے ہیں اور وہیں پر اس کو دفنا دیا مومن ہے، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو. بہرحال کسی کی خوش قسمت قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھو مردوں کا، اور وہاں خدا سے کہو خدا گشائش پیدا کرے گا. ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہیں. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا پریشانی ہے، تنگ دستی ہے. مولا نے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس دعا کریں. کہا مولا نہیں، انتقال ہو گیا. کہا ان کی قبر پہ جاؤ. کہا مولا مجھے ان کی قبر نہیں پتہ. کہا زمین پہ 2 لکیریں کھینچو اور متصل ہو. یعنی کبھی ہمیں پریشانی ہو رہا خدا آپ کے آباء و اجداد خدا جن کا بہرحال خدا جو ہیں ان کا سایہ سلامت رہے، نہیں ہے قبر پہ جاؤ. قبر پہ عالم برزخ دیکھ رہے ہیں. رجب علی خیاط بتاتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ قبرستان گئے، ایک شخص ان کے ساتھ تھا کیونکہ کچھ لوگ تھے نکل گئے. اس شخص کی ماں کی قبر تھی قبرستان میں. اس نے کہا لوگوں کے ساتھ ہوں، پتہ نہیں کیا. میں رجب علی خیاط نے اس شخص کو بلایا، تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکایت کر رہی ہے، تم بغیر فاتحہ پڑھے جا رہے ہو. وہ عالم ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھیں بند ہیں. ہے اسی کو تو اسی زندگی میں کھولنا ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہے. نظر آئے، وہ نظر آئے گا تو یقین بڑھ جائے گا، اور جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر انسان صرف امام کو دیکھتا ہے بس. پھر اسے تلوار، نیزے، پتھر، تیر نظر نہیں آتے، اسے صرف امام نظر آتا ہے. وہ قبرستان گئے، ملا مہدی نرا کی قبرستان گئے. انہوں نے ویسے کیا، انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ ایک خچر میں ایک میت ہے، کچھ لوگ ہیں، اور ایک آگے دیکھا ان کے استاد جا رہے ہیں. انہوں نے استاد کو سلام کیا، استاد نے جواب نہیں دیا. جو 7 لوگ تھے ان کے قریب ہوئے، کہا کہ یہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہا یہ آپ کے استاد نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا اس میت کو پکڑو پھر پتہ چلے گا. کہا جیسے ہی میں نے اس کی میت کو پکڑا، اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں ایک جو ہے وہ کسی اور جگہ اندھیرے میں چلا گیا ہوں. ایک دریچہ ہے، وہاں سے نور آ رہا ہے. میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرسبز سی جگہ ہے، ایسے پھول ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں، ایسے رنگ ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں. اور دیکھا ایک تخت سے ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے اشارہ کیا، میں بیٹھا. میں نے کہا آپ کون ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کا جنازہ تم نے پکڑا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں کہیں اور مرا ہوں، دنیا میں کہیں اور میرا انتقال ہوا ہے، ملائکہ مجھے وادی السلام لے کر آئے. کہا وہ آپ کا استاد نہیں تھا، وہ سب ملائکہ تھے. ملائکہ تھے. ملائکہ کے لیے روایت میں بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شکل میں آتے تھے. صرف کہتے ہیں روایت میں 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں رسول کی خدمت میں، ورنہ ہمیشہ ایک مدینہ میں ایک شخص تھا بڑا خوبصورت سا، اس کی شکل میں اکثر آتے تھے. ملائکہ انسان کھایا. چند دن گزر گئے. زوجہ نے پوچھا ایک بات بتائیے. کہا یہ میں روز بناتی ہوں مگر یہ ختم نہیں ہوتے. ختم نہیں ہوتے. مجبوراً بتانا پڑ گیا. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بہت سوال کرنے نہیں چاہیے زندگی میں. بتایا، ختم ہو گئے. عزیزان موت، عالم دوسرا پیرالل ہے. پیرالل بعد میں نہیں ہے، پیرالل ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہاں بن رہا ہے، بن رہا ہے. زبان سے جو نکلا، آنکھ سے جو دیکھا،
جو سوچا بن رہا ہے. امام آتا اس لیے کہ ہمارے سارے عالم کی اصلاح کرے. اللہم صلی اللہ. اب یہ تو بہرحال آپ اپنی قبر اچھی کر لیں، انشاءاللہ ہم سب اپنی قبر کو اچھی کریں، خدا کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے کی قبر اچھی ہو تو فائدہ نہیں ہے، اب سب کی قبریں اچھی کرنی ہے. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کربلا کے اس پیغام کو سمجھیں کہ امام حق کی تشہیر کے لیے اور باطل کے مقابلے کے لیے آئے. آپ بولے میں اچھا ہو جاؤں، آپ اچھے ہو جائیں، اکیلا معاملہ نہیں ہے. خوب دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کیا کر رہا ہے آج؟ کربلا کا پیغام ظلم کے مقابلے میں. آج ہم ظلم کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ آج مظلومیت کی صدا ہے یا نہیں ہے؟ کلیکٹیو آپ ملیں گے تو کچھ ہوگا. جیسے وہ ہمارے بھائی نے اعلان کیا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سیلاب آیا ہے اور فنڈ کی ضرورت ہے، ریلیف ہے، کیمپ لگے ہوئے ہیں. بہرحال خوب اکیلے کیا کریں گے اتنے مال کو رکھ کر؟ جتنا ہے تھوڑا تھوڑا جو اللہ کی راہ میں دے گا وہ باقی ہے، اور جو آپ کے اپنے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. تو اسی لیے معاشرہ اکیلا نہیں بنتا، معاشرہ بہت ساری چیزوں سے بنتا ہے. قیامت پر یقین دشمن کے مقابلے میں کھڑا رکھتا ہے انسان، کیونکہ جب خدا کے لیے ہے. خوب جنگ بدر میں کیسے لوگ تھے؟ 313، وہی جو پہلی جنگ میں تھے اللہ کی، آخری جنگ میں بھی 313 ہی ہیں. اللہ نے ڈیجٹ اوپر نیچے نہیں کیے، ڈیجٹ وہی ہیں، بس جنگ بدل جائے گی، جنگ کی نوعیت بدل جائے گی. وہ جو 313 تھے، کتنوں کے پاس گھوڑے تھے، کتنوں کے پاس نیزے تھے؟ چلو بہت تھوڑے لوگ تھے، چند گھوڑے، چند تلواریں، چند. مگر کیوں؟ قیامت. اگر مر بھی گئے تو کیا ہوا؟ خدا کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، زندہ ہے. اس وقت بھی مسلمان کھڑے ہوئے تھے، کھڑے رہے. آج مسلمان کو کیا ہو گیا؟ آج کیوں اس کو قیامت کا خوف نہیں رہا؟ آج کیوں وہ دنیا کی طاقتوں کے آگے جھکا ہوا ہے؟ دنیا رزق دیتی ہے، دنیا روزی دے گی. ہمیں تو قرضے چاہیے IMF سے، کیا کریں؟ بھیج دو. وہ مسلمان ہو. وہ ایک مسلمان برابر میں ہمارے پچھلے 40-45 سال سے سینکشنز میں ہے. 1 روپیہ کسی ملک سے نہیں لیا، لوگوں نے پیسہ دینا ہے ان کا. سپر پاور بن گیا ہے وہ. کیوں؟ قیامت پہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دشمن سے کیسا ڈرنا؟ خوف تباہ کر دیتا ہے فرد کو، قوم کو. عزیزان موت، کربلا یہی تو سکھا رہی ہے کہ سامنے چاہے وقت کا حاکم ہو، سارے اس کے پاس انتظامات. اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو کیا تھا؟ مجہز تھی. جو لشکر یزید ہے وہ کیا ہے؟ اسلحہ ہے، ہیومن ریسورس ہے، پروپوگنڈا ہے، سب کچھ ہے نا. اسٹریٹجیکل دیکھیں تو پانی پہ قبضہ ہے، پوری موومنٹ کنٹرول ہے، شہروں پہ پابندیاں لگی ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، نفوذ ہے. اپنے اپنے بندوں کو بھیج کر ہر جگہ گورنر تبدیل کر لیے. آج کیا کر رہا ہے دشمن؟ آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ اس ملک پہ یوں ڈال دو، اس میں یوں ڈال دو، کسی میں گھس جاؤ، کسی میں اپنی مرضی کی حکومت ڈال دو. کیوں کر رہا ہے آس پاس؟ یہ بہرحال اس کا خواب پورا نہیں ہو پایا اور نہ ہو سکتا ہے. یہ اسٹریٹجیکل ہے. کربلا کو اسٹریٹجی سے دیکھیں. سارا اسلحہ، ساری پاور، پورا، کتنی بڑی حکومت تھی، سب خرید لو. مفتی خرید لیے، مؤذن خرید لیے، حاکم خرید لیے، قاضی خرید لیے، فتوے دے دیے امام حسین کے خلاف.
کتنی بڑی اسٹریٹجی تھی. اس پوری اسٹریٹجی، پوری طاقت لگا دی یزید نے، اور سمجھا گیا کہ میں ان کو کربلا میں ختم کر دوں گا. مگر وہ نہیں جانتا تھا 6 ماہ کا بچہ یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ ڈالے گا. کربلا ہے. اور آج اسی کربلا کے ماننے والے ڈرتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتا، روتے ہیں ساری زندگی حضرت علی اصغر، حضرت علی اصغر، اور اپنے بچے کو تیار نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے لیے کچھ کرے. عزیزان موت، وہ کیسے امام آئے؟ کہاں ہے امام؟ کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. ہم میں سے کتنے یہ سوچ کے سوئیں گے کہ صبح ظہور ہو جائے؟ کتنے سوچ کے سوئیں گے؟ اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کا دل چاہے گا کہ کل ظہور ہو؟ اور اگر ظہور ہو تو میں کیا کروں گا کل؟ اگر آواز آئے تو میری پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری پہلی پلاننگ کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس جو میں امام کو لے کے جاؤں؟ تو کون ہے جو امام کے مقابلے میں پوری اسٹریٹجی، پلاننگ، پروپیگنڈا وار، ٹیکنیکل وار، ڈیٹا وار، انفارمیشن وار، سیٹلائٹ، سب کنٹرول میں ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ آپ کی اچھائی کے لیے تھوڑی اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے موومنٹ کو صاف کیا ہے انہوں نے. ایئر اسپیس کرونا کے اندر، کووڈ میں انہوں نے پوری ایئر اسپیس صاف کی ہے، موومنٹ بند کی ہے. چیک کرے. کہاں گیا کووڈ؟ یوکرین وار آئی، کووڈ بھاگ گیا. کرونا یوکرین وار سے ڈر گیا. سو رہا ہے مسلمان، بس اسے عمرہ کرا دو، حج کرا دو، زیارتیں کرا دو، خدا حافظ. امام ہمیں کیا ہے؟ میں تو 10 دفعہ زیارتوں پہ گیا ہوں. اچھا، میں تو 5 دفعہ حج کر چکا ہوں. امام کہاں ہے؟ کیوں جاتے زیارت پہ؟ کس لیے جا رہے ہو زیارت پہ؟ کیوں ہے ثواب زیارت کا؟ وہ امام حسین آپ کو زیارت کے ثواب کے لیے کربلا آئے تھے. یا لا الہ الا اللہ، ثواب اپنی جگہ ہے، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے دیا ہے، لیکن ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں بار بار؟ بس عزیزان وہ مشکل یہی ہے. ولی الزمان تنہا ہے، تنہا. ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. یہ کربلا نوک ہے، ہر سال ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے. حل من ناصر ینصرنی، ہے تم میں سے کوئی؟ اللہ اکبر. شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، دلوں کو لے کے چلیں کربلا. شخص تھا نجف کربلا میں، دوسرے فرقے سے تھا، عالم دین سے بہت بحث کرتا تھا، مانتا نہیں تھا. اسی طرح ایک رات شب جمعہ دی، بحث کرتے رہے، تھک گیا. اس نے کہا صبح شروع کریں گے. واپس چلے. وہ عالم دین واپس اس کے گھر گئے فجر کے بعد. پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ تو حرم چلا گیا ہے. حرم؟ کہا وہ تو مانتا نہیں، تو حرم کہاں سے چلا گیا؟ کہتا بہرحال وہ اٹھ کے چلا گیا. جیسے اٹھا، اس نے کہاں جا کے دیکھا کہ زری کے ساتھ لگ کے گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے. جب زیارت توسل سے ہٹا، رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ رات تک تو تم مان نہیں رہے تھے، اب تم زری کو پکڑ کے رو رہے ہو. کہا جب تم گئے میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ
آسمان میں کچھ سواریاں آ رہی ہیں نور میں، اور اوپر سے پرچیاں گر رہی ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ سواریاں کس کی ہیں؟ کہا یہ سیدہ کی سواری ہے۔ کہا یہ پرچیاں کیسی ہیں؟ کہا یہ جس کے نصیب میں زیارت لکھتے ہیں نا، اس کی پرچی گر جاتی ہے۔ کہا میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی، تو میں نے دیکھا ایک پرچی گری، میں نے کھولا، میرا نام تھا۔ کہا میں اٹھا اور امام حسین کی خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ شب جمعہ ہے، ویسے بھی آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی 3 دفعہ امام کو سلام کریں، آپ قربانی مانگتی ہے۔ وہاں جا کر بھی انسان امام سے آگے، آپ خود تصور، منع نہیں ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، لیکن آپ خود، میں اس کو امتحان کرتا ہوں جا کے کہ زری کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر جس سینے پر علی اصغر سو رہا ہو، جس کے اطراف میں قاسم کے ٹکڑے ہوں، وہاں میں امام حسین سے اپنے لیے مانگوں۔ مطلب میں خود پھنس جاتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں، بعض اوقات انسان پھنسا ہوا ہے، کیا کرے، خود کا ہے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے، مانگتے، لیکن خود ہوتا ہے کہ مطلب مولا میں کیا بلا لیا آپ نے، بڑی بات ہے میرے جیسے شخص کو، میں کہاں اور آپ کہاں، بس ایک چیز ضرور مانگتا ہوں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت نے یہی کہا تھا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ تمہیں اپنے آپ سے جدا نہ کرے، بس، ورنہ بربادی ہے۔ میری ماں ساری زندگی جب میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، مجلسوں میں جا رہی ہے، ماتم، عزاداری، کہاں مجھے بچپن میں لے کے جاتی رہی، اور انسان اپنی زندگی کے آخر میں آ کر ان سے دور ہو جائے، خسارہ دنیا والآخرہ۔ عزیزان محترم، یہ در ایسا ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں گیا۔ شخص آیا امام حسین کی خدمت میں مانگنے کے لیے، امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا اسے، سامنے نہیں آیا۔ کہا مولا سامنے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حسین، یہ ہے حسین، عزادار امام، میرے ماں باپ قربان ہوں امام حسین پر۔ مدینہ سے جب یہ کارواں چلا، بہن نے بھائی کو تیار ہوتے دیکھا، بی بی زینب نے فرمایا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بھائی میں بھی چلوں گی؟ کہا ہاں، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے۔ عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، گئیں، بی بی کی آنکھوں میں آنسو، جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر پر پڑے، کہا زینب کیا ہوا، کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ کہاں جائیں؟ یہ تو ہمارے نکاح کی شرط میں تھا کہ جب آپ کے بھائی جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں۔ جاتے جاتے کہا کہ میرے 2 بیٹے لے جائیے گا، اور جب بھی کہیں ضرورت پڑے تو ان دونوں کو امام حسین پہ قربان کر دیجیے گا۔ کربلا، یہ ہے کربلا،
بہن چلی شان و شوکت سے چلی ہے، بہرحال آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، کس شان و شوکت سے بہن سوار ہوئی، مکہ، مکہ سے مدینہ، کربلا، کربلا، شب عاشور آئی، امام حسین خیموں کو دیکھ رہے ہیں، ہر خیمے میں الگ داستان ہے، اصحاب اپنی کوشش میں ہیں کہ صبح جو ہے وہ اولاد رسول پہلے نہ جائے، اولاد رسول سوچ رہی ہے مہمان پہلے نہ جائیں، مائیں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ عجیب ہے کربلا، عجیب ہے۔ بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، دیکھو بیٹا، صبح دیر نہ کرنا۔ زینب اپنا پورا وجود لے کے آئی ہے کربلا، اللہ ام المصائب۔ ام المصائب کے معنی آپ پتہ ہے کیا؟ اس سے زیادہ مصیبتیں کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ ام المصائب، مصیبتیں یعنی ایسی کیوں، کہاں سے؟ ابھی چھوٹی سی ہیں، مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، بیٹی ہے، ماں کے قریب ہے، ماں اپنے درد بیٹی کو بتا سکتی ہے، بیٹی کو پتا ہے میری ماں کی پسلیوں میں کتنی تکلیف ہے۔ یا سیدہ، یا سیدہ، چند دن کا مہمان رہ گیا آپ کا بیٹا، عنایت کر دیں، کرم کر دیں ہمارے اوپر، خطا کار گناہگار ہیں، زنگ آلود ہے میرا قلب، سیدہ اپنی بیٹی کے واسطے کرم کر دیں۔ وقت گزرا، اپنے 19 رمضان کو اپنے بابا کے سر پہ پٹی دیکھی، وہ علی جو سب کو خاموش کرا رہا ہے، دلاسے دے رہا ہے، جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا علی بلک بلک کے رو رہا ہے، صبر نہیں کر پایا علی۔ یا امیر المومنین، یہ کوفہ آپ کا ہے، بیٹیاں گھر میں ہیں، 61 ہجری کا کوفہ، یہی آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، مولا کیسے برداشت ہوگا؟ باپ کو دیکھا، بھائی حسن کو مدینہ میں دیکھا، تشت میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو، ٹکڑوں کو دیکھا، کتنی مصیبتیں دیکھتی ہوئی آئی ہے۔ آ گیا عاشور، روز عاشور، بھائی کے ساتھ ساتھ جو جنازہ آتا ہے بھائی کے پاس، بھائی کو پیچھے نہ چھوڑ۔ بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب گرے ہیں، امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے۔ بہن جانتی ہے بھائی کو علی اکبر کتنا پیارا، زینب جاؤ نہ محرم، ساتھ ساتھ ہے ہر جنازے پر، بھائی کو پریشانی نہ ہو۔ بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی، بھائی اونو محمد کو اجازت سے۔ اب کیسے امام حسین اجازت دے، بہن کے لخت جگر، بہرحال بہن نے اصرار کیا، اجازت ملی۔ دونوں علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے، الٹ دیا دشمن کو، مگر پیاسے تھے، تھک گئے، ایک بھائی گرا، تھوڑی دیر میں دوسرا بھی گرا، جیسے ہی گرا اپنے مولا کو آواز دی، میرا مولا نہ جانے کس کس مقام پہ کیسے کیسے پہنچا ہے، اب کیسے لے کے جائے بہن کے پاس، کیسے لے کے پہنچے،
اہل حرم کی خواتین نے دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں، ورنہ بی بی زینب ہمیشہ پہلے نظر نہیں آ رہی، سمجھی خیمے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوں گی۔ اب خیمے میں جا کر کیا دیکھا؟ بی بی کا سر سجدے میں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے پروردگار میں نے 2 نشانیاں بھیجی ہیں۔ خواتین نے کہا زینب اونو محمد آ گئے؟ کہا اونو محمد آ گئے۔ اب جا کر کیا دیکھا کہ دونوں لاشیں پڑے ہیں، امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ارے بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا، درمیان میں سر رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ ہاں یہ زینب نے کہیں روئی نہیں۔ بس عزیزان محترم، جب 11 محرم کو مقتل کے پاس سے انہیں گزارا نا اور ان بدنوں کی حالت کو دیکھا، ہر ماں اپنے بچے پر گر گئی، کوئی کسی پر گر گیا، مگر زینب نہ گری۔ زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر نہیں تھا، جس کے اوپر لباس نہیں تھا، جس کی کوئی نشانی نہیں، یہ کس کا بدن ہے؟ مگر زینب جانتی ہے، خوشبو جانتی ہے، ارے یہ میرا بھائی حسین ہے۔ تقبل باللہ آج القرب۔ کس بات کا معنی ہو برا نو محمد، کیوں ہو گئے اماں سے خفا